بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 252 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 15 سے لے کر 19 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون۔ ارشاد ربانی ہوا، ہرگز نہیں، یعنی تجھ کو قتل نہیں کر سکتے، سو تم دونوں جاؤ میری آیتیں لے کر، یعنی آپ اور آپ کے بھائی ہارون۔ اس میں غائب پر حاضر کو غلبہ ہے۔ انا معکم مستمعون، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جو تم کہو گے اور وہ جو تم سے کہیں گے ہم اس کو سنتے ہیں۔ دو کو جماعت کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا أَيْ كُلًّا مِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَيْكَ۔ اب دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم دونوں، یعنی ہم میں سے ہر ایک پروردگار عالم کا تیری طرف رسول ہے۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ شام کی طرف جانے دے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، فرعون کے پاس آئے اور جو کچھ ماقبل میں ذکر ہوا اس سے کہہ دیا۔ قال فرعون لموسیٰ، موسیٰ سے فرعون نے کہا، أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا فِي مَنَازِلِنَا وَلِيدًا صَغِيرًا قَرِيبًا مِنَ الْوِلَادَةِ بَعْدَ فَطَامِهِ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ۔ کیا ہم نے تیری بچپن میں اپنے گھروں میں پرورش نہیں کی، یعنی بچپن میں ولادت کے قریب دودھ چھڑانے کے بعد، اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے یہاں نہیں گزارے؟ ثلاثین سنۃ، 30 سال۔ اور اس مدت میں فرعون کے ہی کپڑے آپ پہنا کرتے تھے اور اسی کی سواریوں پر سوار ہوتے تھے، اور ان یعنی حضرت موسیٰ کو ابن فرعون بھی کہا جاتا تھا۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو نے اپنی وہ حرکت بھی کی تھی جو تو نے کی تھی، اور وہ کبتی کا قتل تھا، اور تم بڑے ناشکرے ہو، یعنی اپنے اوپر میری تربیت اور غلام نہ بننے کے انعام کی ناشکری کرنے والوں میں سے ہو۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ ان آیات مقدسہ میں حضرت موسیٰ نے جو عرض گزاریاں رب تعالیٰ سے کی تھیں کہ میں خوف رکھتا ہوں کہ میری تکذیب کریں گے وہ، اور میرا دل تنگی محسوس کرے گا اور میری زبان چل نہیں پائے گی، تو آپ میرے ساتھ ہارون کو بھیجیے، اور میں نے ایک قتل کیا ہے قبطی کا، اس وجہ سے بھی مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو اس بات کا جواب رب تعالیٰ یہاں سے دے رہے ہیں، قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں بات سننے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
آپ فرعون کے پاس تشریف لے گئے اور ساتھ آپ کے حضرت ہارون تھے، اور فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کہو کہ ہم دونوں تیرے پاس رب تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کے آئے ہیں، یہ کہ تو ایسا کر بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ شام کی طرف بھیج دے۔ فَفِيهِ تَغْلِيبُ الْحَاضِرِ عَلَى الْغَائِبِ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں پر حاضر کو غائب پر غلبہ دیا گیا ہے، یعنی فَاذْهَبَا ذکر کر دیا گیا، حالانکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہی کلام تھا تو تثنیہ مذکر حاضر فعل امر کا صیغہ ذکر کر دیا، گویا حضرت ہارون کو بھی موسیٰ کے قائم مقام قرار دے کے، یعنی غائب جو کہ ہارون تھے اور حاضر موسیٰ تھے، تو غائب کو حاضر کے قائم مقام کر کے دونوں کے ساتھ خطاب کر دیا گیا۔ اور آگے بتا رہے ہیں کہ دونوں کو جماعت یا قوم کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے، وہ ان کی تعظیم کی وجہ سے۔ ان ارسل معانا بنی اسرائیل کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل شام کے باشندے تھے اور حضرت یوسف کے زمانہ میں مصر میں آئے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، ان کی نسل میں بہت زیادہ ترقی اور اضافہ ہوا۔ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں ان کی تعداد 6,30,000 تھی۔ بنی اسرائیل کو مصر میں رہتے ہوئے 400 سال گزر چکے تھے۔ یہ لوگ مصر میں نہایت ذلت اور غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ لوگ اپنے وطن واپس جانا چاہتے تھے، مگر فرعون اپنی خدمت گزاری اور بیگار لینے کی ضرورت کی وجہ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے پیغام حق پہنچانے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل پر جو ظلم اس نے کر رکھا تھا اس سے باز آنے اور ان کو اپنے ملک جانے کی ہدایت دی تھی۔ قال فرعون لموسیٰ، فرعون نے موسیٰ سے کہا، أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، کیا ہم نے تیری پرورش نہیں کی، یعنی تو ہمارے ہی گھروں میں نہیں رہا جب تو چھوٹا تھا اور ولادت کے قریب تھا، اس وقت سے لے کر دودھ چھڑانے کی مدت تک، اور تو ہمارے پاس 30 سال تک رکا رہا۔ اس سارے عرصے میں حضرت موسیٰ فرعون کے ہی کپڑے پہنا کرتے تھے، اسی کی سواریوں پر سوار ہوا کرتے تھے، اور آپ کو ابن فرعون بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے ہاں رہنے کی مدت میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک مشہور قول جس کو صاحب جلالین نے بھی نقل کیا ہے وہ 30 سال کا ہے، اور 10 سال مدین میں حضرت شعیب کے یہاں رہے، اور اس طرح 40 سال ہو گئے۔ اس کے بعد کوہ طور پر نبوت ملی، اور اس کے بعد فرعون کے پاس واپس آئے اور اس کو 30 سال تک دعوت دی، اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد 50 سال حضرت موسیٰ باقید حیات رہے، اور اس حساب سے حضرت موسیٰ کی عمر 120 سال بنتی ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ ابتداءً فرعون کے ہاں 12 سال رہے، قتل قبطی کے بعد مدین تشریف لے گئے، اور معاہدہ کے مطابق 10 سال تک حضرت شعیب کی بکریاں چراتے رہے۔ 10 سال کی مدت پوری ہونے پر حضرت شعیب کی صاحبزادی سے نکاح کیا۔ اس کے بعد 18 سال مزید قیام، بعد ازاں آپ حضرت شعیب کی اجازت سے مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ اسی سفر کے دوران آپ کو منصب نبوت پر سرفراز کیا گیا۔ حضرت موسیٰ جب فرعون کے دربار میں دوبارہ تشریف لائے تو فرعون سے مناظرہ بھی ہوا تھا، جس کو قرآن مقدس نے بالتفصیل ذکر کیا ہے۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو نے جو تو کیا ہے یعنی قبطی کا قتل، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو نہ شکروں میں سے ہے، یعنی تو نے میری تربیت جو میں نے تیری کی اس نعمت کا بھی انکار کر دیا، اور استعباد یعنی میری غلامی میں بھی تو نہیں آیا، لہٰذا تو نہ شکروں میں سے ہے اے موسیٰ۔ فرعون نے حضرت موسیٰ پر ناشکری کا الزام لگایا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے 2 چیزوں کا سوال کیا تھا،
ایک یہ کہ ان کو فرعون کے شر سے دور کر دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ حضرت ہارون کو بھی رسول بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پہلے سوال کو یہ فرما کر پورا کیا کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یعنی فرعون تمہارے خلاف کوئی شرارت نہیں کر سکے گا، اور دوسرے سوال کو یہ فرما کر پورا کیا لہٰذا تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے رسول ہیں۔ جب حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں اللہ کا پیغام سنانے کے لیے گئے تو امام رازی نے کہا وہ 1 سال تک دروازے پر منتظر رہے اور ان کو دربار میں جانے کی اجازت ہی نہیں ملی، حتیٰ کہ دربار نے کہا کہ دربار کے باہر ایک شخص کھڑا ہوا ہے جس کا الزام یہ ہے کہ وہ رب العالمین کا رسول ہے۔ فرعون نے کہا اس کو بلاؤ، ہو سکتا ہے ہم اس سے دل لگی کریں۔ جب ان دونوں نے پیغام حق سنایا تو فرعون نے حضرت موسیٰ کو پہچان لیا اور اس نے پہلے تو حضرت موسیٰ پر اپنی نعمتیں گنوائیں، پھر اپنے زعم کے مطابق حضرت موسیٰ کی ناشکری اور احسان نپاسی کا ذکر کیا۔ اپنی نعمتیں گنواتے ہوئے کہا کہ ہم نے بچپن میں تمہاری پرورش نہیں کی اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے پاس بسر نہیں کیے، اور اس نے اپنے خیال میں حضرت موسیٰ کی جو ناشکری بیان کی وہ یہ تھی کہ تم نے وہ کام کیے جو تم نے کیے اور تم ناشکروں میں سے تھے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ ان کے پاس 30 سال رہے، اور ایک قول کے مطابق 12 سال کی عمر میں قبطی کو گھونسا مارا تھا، اس کے بعد وہاں سے ہجرت کر گئے تھے۔ فرعون نے کہا کہ تم ناشکروں میں سے ہو۔ اس قول کے کئی محمل ہیں، ایک یہ ہے کہ جس وقت تم نے اس قبطی کو قتل کیا اس وقت تم میرے احسانات کو فراموش کرنے والے تھے، اور دوسرا محمل اس کا یہ ہے کہ تم ان لوگوں میں سے تھے جن کی عادت کفران نعمت ہے، اور جس شخص کی یہ عادت ہو اس سے یہ بعید نہیں کہ وہ اپنے ولی نعمت کے خواص کو قتل کر ڈالے۔ اور اس قول کا تیسرا محمل یہ ہے کہ تم فرعون اور اس کی ربوبیت کا انکار کرنے والے تھے، یا ان لوگوں میں سے تھے جو فرعون اور اس کی ربوبیت کا کفر کرنے والے تھے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں تفسیری فوائد و اغراض کی طرف۔ اجریہ مجر الجماع کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ حضرت موسیٰ و ہارون 2 تھے، ان کے لیے صیغہ تثنیہ لانا چاہیے تھا، یعنی انا معکما، حالانکہ یہاں پر انا معکم مستمعون ذکر کر دیا گیا۔ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ تثنیہ کو تعظیماً جماعت کے قائم مقام کیا گیا ہے۔ ای کل منا، اس عبارت سے بھی ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے۔ سوال یہ ہے کہ انا کے اسم و خبر میں مطابقت نہیں ہے، اس لیے کہ رسول خبر ہے جو کہ مفرد ہے، اور مخبر عنہ انا کی ضمیر ہے جو کہ جمع ہے۔ جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ انا کل منا کے معنی میں ہے جو کہ مفرد کے حکم میں ہے، لہٰذا انا کے اسم اور خبر میں مطابقت موجود ہے۔ فَأْتِيَاهُ عبارت کے مقدر معنی، اس عبارت کے مقدر معنی کا مقصد یہ بتانا ہے کہ قال فرعون کا ترتب فعل محذوف پر ہے، قریبا من الولادۃ بعد فطامہ۔ اس عبارت کے اضافہ کا مقصد بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ولید نو مولود شیر خوار بچے کو کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ شیر خواری کے زمانہ میں تو اپنی والدہ کے پاس تھے، تو پھر فرعون کی تربیت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ ولید سے دودھ چھڑانے کے فوراً بعد کا زمانہ مراد ہے، مگر زیادہ بہتر ہے کہ آیت کو اپنے ظاہر پر ہی رکھا جائے، تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ اگرچہ اپنی شیر خوارگی کے زمانہ میں والدہ کے پاس تھے، مگر نگرانی اور نفقہ فرعون کا ہی تھا، لہٰذا فرعون کا نربک فینا ولیدن کہنا بالکل درست ہے۔ من عمرک سنین کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ من تبعیدیہ ہے، من عمرک سنین کی صفت ہے جو کہ مقدم ہونے کی وجہ سے حال ہو کر محلاً منصوب ہے، اس لیے کہ نکرہ کی صفت کو جب مقدم کر دیا جاتا ہے
تو وہ حال ہو جاتی ہے۔